رب العزت ہم سب کو شعور عطا فرمائے، توفیق خیر سے نوازے۔ تو عزیز دوستو، حضرت علامہ ارشد القادری اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ ان جیسی بلند فکر، اعلیٰ ظرف اور عاقبت اندیشی مدتوں بعد کسی کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر ویسی قیمتی شخصیت دوسرے لوگوں کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں براہ کرم بیٹھ جائیے، بڑی سنجیدہ گفتگو، بیٹھ جائیں، ایکو زیرو کرتے ہیں، ایکو زیرو کرتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ جیسی عظیم شخصیت اگر کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی، کسی اور جماعت کے پاس ہوتی، تو آج ہم دیکھتے کہ اس کا کس قدر ولولہ ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پائے کا کسی ناحیے سے کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن ایک ایک اپنی جماعت کی ایک ایک شخصیت کی کتابوں کے 44 زبانوں میں ٹرانسلیشن موجود ہیں، اور علامہ ارشد القادری کی کتابیں تمام چھپ گئیں تو گویا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے۔ یعنی کسی بھی شخصیت کی قدر آشنائی اور ناقدری، یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ جو لوگ اپنے یہاں موجود نعمتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، وہ نئی نسل میں بھی نئی نعمتیں، نئی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے یہاں کی صلاحیتوں کی قدر کرنا نہیں جانتے، وہ صرف ماضی کی داستان تو دہرا سکتے ہیں، نیا مستقبل تعمیر نہیں کر پاتے۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ جیسے دماغ بڑی مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ محض اللہ کا عطیہ ہے۔ اگر سچی بات کہی جائے تو علامہ ارشد القادری جیسے لوگ جلا کے تیار نہیں کیے جاتے، یہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی شخصیت کا کریڈٹ لینے کا حق اس وقت پہنچتا ہے جب ہماری محنتوں سے کوئی شخصیت تیار ہوتی ہے۔ اگر قدرت نے جھولی میں کچھ ڈال دیا ہو تو اس کا کریڈٹ ہماری محنتوں کو نہیں جاتا ہے۔ علامہ ایسے ہی گدڑی کے لال تھے۔ عزیز دوستو، علامہ ارشد القادری ہو، ہم سب ہوں، کوئی بھی غلام مصطفیٰ ہو، ہماری جو حیثیت ہے، ہم سب کی بنیادی حیثیت داعی دین کی ہے۔ یہ ہے ہماری بنیادی حیثیت۔ اسلام جو خوبصورت ترین مذہب ہے، اس مذہب اور اس امت کی جو اہم ترین خوبی ہے وہ ہے تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی کائنات میں بگاڑ نہیں پیدا ہونے دیتے، اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں اور برائیوں کا قلعہ کما کرتے ہیں۔ اسی کو دوسرے زبان میں دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت بنیادی سی باتیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں چاہوں گا کہ توجہ آپ میری طرف رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کی کتاب نے کس طرح سے داعیانہ فریضے سے سبکدوش ہونے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلی فکر کسی بھی داعی دین کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اپنی شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، جو کچھ ہے اس کا مشن ہے۔ یعنی شخصیتوں سے کہیں بڑا ہوتا ہے مشن۔ سبیل راستہ بڑا نہیں ہے، سبیل رب اللہ کا راستہ بڑا ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے، اور جب بھی کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے تو قرآن حکیم کی عظمتوں پر قربان جائیں، قرآن میں جو پہلا لفظ یوز کیا گیا ہے بالحکمہ۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کسی کو بلانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، ٹاک کرنا ہے تو پہلے تو گفتگو آتی ہے، لیکن گفتگو سے بھی پہلے وژڈم۔ قرآن پاک نے جہاں پر دعوت دین کی بات کی ہے، پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ حکمت پہلے ہے، موعظت حسنہ بھی بعد میں ہے۔ زبان بعد میں کھلے، سمجھ بوجھ پہلے ہو۔ اگر سمجھ بوجھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے داعی دین دعوت دین کا کام اس انداز سے انجام نہ دے پائے جس طرح سے دینا چاہیے، اور اس کا کوئی ریئیکشن ہو، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ۔ تو داعی دین کی پہلی ذمہ داری ہے حکمت، سمجھداری۔ اب اس لفظ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
قرآن پاک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ لفظ حکمت ہمیں جگہ جگہ پر نظر آتا ہے، اور ایسے مواقع پر نظر آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم، اور کمال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے حکیم۔ اور حکمت اتنی بڑی چیز ہے کہ امام الانبیاء کو دنیا میں جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ 4 کام تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرے، لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھا دے، لوگوں کو حکمت سکھا دے اور دلوں کی صفائی کر دے۔ تو حکمت سکھانے کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا گیا۔ امام الانبیاء سید المرسلین کو جو کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا وہ کام چھوٹا کام نہیں ہو سکتا، وہ کام ہے لوگوں کو حکیم بنانا، لوگوں کو سمجھدار بنانا اور لوگوں کو حکمت سکھانا۔ قرآن کریم کا بھی ایک نام ہے حکیم، اللہ کا نام حکیم، رسول اللہ کا نام حکیم، قرآن حکیم، قرآن کا نام قرآن حکیم ہے۔ اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، اور امام الانبیاء کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے حکمت۔ پتہ کیا چلا؟ دین اسلام کو کہیں بھی لے کے چلنا ہے تو حکمت بالغہ سے اس کا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ جہاں حکمت سے رشتہ ٹوٹتا ہے ایک مومن اپنا بہت کچھ سرمایہ گم کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، جہاں اسے مل جائے اس کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ یعنی مومن نہایت سمجھدار ہوتا ہے، مومن حکمت والا ہوتا ہے، مومن عاقبت اندیش ہوتا ہے، مومن کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں، اتنی دور تک دیکھتی ہیں کہ مومن کی فراست سے بچنے کا، ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اتقوا فراست المومن، اس قدر مومن بلند نگاہ ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث کریمہ کی ایک بہت ٹھیک تعداد ہے جہاں پر عقل کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، حکمت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو عقل سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ راز کھلے گا کہ انسان جنت کے حقدار اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے عقل کی بنیاد پر ٹھہرتے ہیں۔ اگر انسان بے وقوف ہو، اچھے اعمال کر بھی لے تو ان کو بچا نہیں پاتا بلکہ ریاکاری کے حوالے کر دیتا ہے۔ سمجھدار ہوتا ہے، بھلے عمل کم کرے لیکن اس میں اس قدر خلوص اور استقامت ہوتی ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی جنت کی ضمانت حکمت، مومن کا گمشدہ مال حکمت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے تعلیم حکمت۔ اللہ کی کتاب بھی حکیم، اللہ رب العزت بھی حکیم، اللہ کے رسول بھی حکیم، اور دین کی دعوت کا جو طریق ہے اس طریق کا پہلا اصول ہے حکمت۔ ہمارا گہرا رشتہ ہے حکمت سے۔ آج ہم اور آپ جہاں کہیں بھی، خاص طور پر علماء برادری جہاں کہیں بھی بیٹھتی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ کنا رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے کی شکووں کو جب نچوڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے حکمت کا دامن چھوٹ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام سے مقتدی بیزار ہو رہے ہیں، پیر سے مرید بیزار ہو رہے ہیں، علماء سے عوام دور ہو رہی ہے۔ یہ جو بھی کمیونیکیشن گیپ ہے کہیں نہ کہیں حکمت کے فقدان کا نتیجہ ہے، اور یہی دعوت دین کی اصل ہے۔ حکمت چھوٹی تو دعوت دین کا راستہ گویا ہم اس راستے کو ٹیڑھا راستہ کر دیں گے۔ جو بڑے داعیان دین رہے ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ حکمت سے، دانشوری سے، دور بینی سے، عاقبت اندیشی سے ان کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ہم بھلے انہیں کسی بھی نظر سے دیکھیں، ہم یہ پائیں گے کہ بھلے ان کی حیثیت رئیس القلم کی ہو، بھلے ان کی حیثیت مبلغ اسلام کی ہو، بھلے ان کی حیثیت مصنف کی ہو، بھلے ان کی حیثیت بانی مساجد و مدارس کی ہو، جو بھی ان کی حیثیتیں ہیں وہ اپنے آپ میں ایک نہایت حکیم اور دانشور انسان ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پوری تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ علامہ ارشد القادری کی زندگی میں جب ہم جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں حکمت کے ایک دو گوشے نظر نہیں آتے بلکہ ان کی پوری زندگی نہایت حکمت سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے فیصلے، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے کام کرنے کا انداز، ان کے افراد سازی کا انداز، ان کے ادارہ سازی کا انداز، جو بھی چیزیں، بلکہ ان کی تحریریں، ان کی عملی کاوشیں، جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں گے
ہمیں نہایت حکمتیں نظر آتی ہیں. ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ حکومت کو کیسے مسخر کرنا ہے. ہمیں ان کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پیروں علماء یا جن کی باتیں سنی جاتی ہیں ان کو کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے. ہمیں ان کی زندگی میں یہ بھی انداز نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں اور 2 پیسوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھنے لگے ہیں، یہ بھی مالداری کا پرابلم ہے. مالدار اپنے آپ کو بڑا دانشور بھی سمجھتا ہے. علامہ ارشد القادری کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالداروں کو کس طرح سے حکمت کا راستہ اور عقل کا راستہ دکھانا ہے، یہ کام بھی ایک حکیم انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے. سرمایہ کا بھلا استعمال کیسے ہو، علم کا بھلا استعمال کیسے ہو، عقل کا بھلا استعمال کیسے ہو، ان سیاست کا بھلا استعمال کیسے ہو، دنیا کا دین کے لیے بھلا استعمال کیسے ہو، اہل سیاست کا دین کے لیے اور بھلا استعمال کیسے ہو، ملت کی فلاح و بہبود کا کام ان سے کیسے لیا جا سکے. بہت سارے نمونے علامہ ارشد القادری کی زندگی میں ہمیں بار بار نظر آتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے مومن کو کچھ خاص اوصاف ملتے ہیں. اقبال کی زبان میں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. مومن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی برہان ہوتا ہے. اس کے اندر ملکوتی طاقتیں پائی جاتی ہیں، جبروتی مزاج پایا جاتا ہے، الگ عناصر اس کے اندر پائے جاتے ہیں. بہت دور تک دیکھتا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے. اور زمانے کا پرابلم یہ ہے کہ زمانہ کئی مرتبہ اس طرح کے ایڈوانس لوگوں کو سمجھ بھی نہیں پاتا. جو لوگ اپنے زمانے سے بہت ایڈوانس ہوتے ہیں زمانہ پیچھے رہ جاتا، ان کی فکر بہت آگے نکل جاتی ہے. علامہ ارشد القادری ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے زمانے سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھے. ہمیں آج کم سمجھ میں آ رہا ہے، آنے والے لوگوں کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ علامہ ارشد القادری گویا ہماری ضرورت ہے. آج 2025 میں ہمیں ان کی کمی جس طرح سے کھل رہی ہے، 2050 میں ہمیں اور زیادہ احساس ہوگا کہ وہ شخص اس زمانے میں کس انداز سے سوچتا تھا. یعنی جتنا زمانہ آگے بڑھتا ہے ایڈوانس لیول کے لوگوں کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. علامہ ارشد اور علامہ اقبال جیسے لوگ ایسے ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. اب علامہ ارشد القادری کا ہم لائف اسٹائل دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، طرز فکر دیکھیں. ایک انسان جو مدرسے کا پروڈکٹ ہے، جس نے پہلے کوئی دنیا نہیں گھومی ہے. ہمیں ان کے انگلینڈ کے دورے بعد میں نظر آئیں گے، پہلے تو جامعہ اشرفیہ کا پروڈکٹ ہیں. ایک درسگاہ میں بڑھنے پلنے والا، ایک غریب فیملی میں بڑھنے پلنے والا، ایک ایسا انسان جس کے پیچھے لمبے چوڑے پیر صاحبان کا سایہ نہیں اور جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہے لوگوں کا. وہ شخص مدرسے سے نکل کر کے ورلڈ اسلامک مشن کے بارے میں سوچ پا رہا ہے. اگر ورلڈ اسلامک مشن قائم نہ بھی ہوتا تو کسی مدرسے کے پروڈکٹ کا یہ سوچنا بھی اپنے آپ میں کرامت سے کم نہیں ہے. اگر کوئی شخص قائد عرص قائد اہل سنت فیضان رئیس القلم جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، ہمارا ہی نہیں جماعت کا عمومی مزاج ہے. پرابلمز کہاں نہیں ہوتے، لیکن عام مزاج یہ ہے کہ پرابلمز کا دکھ روتے ہیں، پرابلم کا رونا روتے ہیں، پرابلم کے شکوے کرتے ہیں، پرابلم کا سولوشن نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ جماعت، وہ ٹولی جس نے مذہب کے نام پر گھر گھر اپنی پہچان بنا لی تھی، اس ٹولی کا قلعہ کما کیسے کرنا ہے. 2 دن تک کراچی میں ایک گھر میں محدود رہ کر اگر کوئی شخص اس کی خاکہ سازی کر رہا ہے اور اس سے محاذ آرائی کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار کر رہا ہے، تشکیل دے رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ اس شخص کا لیول بہت ایڈوانس ہے. آج کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہو نہ ہو، جب بھی کوئی تحریک دعوت اسلامی سے متاثر ہو کے تہجد کی نماز میں کوئی سجدہ ادا کرے گا، من جانب اللہ، علامہ کی روح کو اس کا ثواب ملے گا. بھلے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ دوسری طرف شفٹ ہو جاتا ہے، ایک فکر کسی اور کے خانچے میں چلی جاتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. الفضل للمتقدم، ہمیشہ صحرا اسی کے سر رہتا ہے جس نے وہ خواب دیکھا ہے اور جس نے منصوبہ سازی کی ہے. علامہ نہ صرف خواب نہیں دیکھا، خواب دیکھنے کے ساتھ زمینی منصوبہ سازی کی ہے. اور یہی پریکٹیکل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ صرف باتوں نے نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنے حصے کا کام کر گزرتے ہیں. یہ اس زمانے میں ہو رہا تھا جس زمانے میں بہت ساری آل انڈیا تنظیمیں بن رہی تھی. آج بھی پرابلم ہے، ہم تو دہلی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا.
دہلی میں تو ہر تیسرا آدمی کسی تنظیم کا چیئرمین نظر آتا ہے، اور ہر گلی میں کوئی تنظیم آل انڈیا نظر آتی ہے۔ علامہ ارشد القادری اس زمانے میں ایک زمینی تنظیم سے مقابلہ آرائی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس گراؤنڈ لیول کا پلان بنا رہے ہیں کہ آج 40-45 سال کی مدت میں ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک حقانیت والی تنظیم کئی ممالک میں اپنے نشان قدم چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بہت ساری تنظیمیں بنی بگڑی، بہت ساری تنظیمیں صبح سے شام تک بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری تنظیموں کی بنیادیں رکھی تھیں، لیکن وہ تنظیمیں صرف شخصیتوں پر منحصر تھیں، تو گزرتے وقت کے ساتھ جب افراد تیار نہیں ہوئے تو تنظیمیں بھی کہیں زیر زمین چلی گئیں، اور یا پھر یہ کہ ان کی نشست ثانیہ ہو رہی ہے۔ لیکن علامہ ارشد القادری نے کہ اخلاص کی ہم سب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے جس تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تنظیمیں صرف کاغذوں میں نہیں رہیں، بلکہ جس تنظیم کی جو حیثیت تھی اس تنظیم نے اپنے حصے کا کام لازمی طور پر کیا۔ متحدہ محاذ ایک مدت تک بٹے ہوئے انڈیا میں، منقسم ہندوستان میں، جب ہندوستان کا ایک حصہ کہیں اور چلا گیا، ایک حصہ یہاں پر رہ گیا، اور مسلمانوں کو سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس زمانے میں جب کچھ لوگ کرسیوں کی طرف لالچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے، کچھ لوگ ماضی کا رونا رو رہے، زمانے میں جب کچھ لوگ کرسیوں کی طرف لالچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے، کچھ لوگ ماضی کا رونا رو رہے تھے، کچھ لوگ مستقبل کو لے کے فکرمند تھے، اس وقت ایک درویش انسان خاکہ سازی کرتا ہے، اپنے چیلنجز کا خاکہ بناتا ہے، اور ان چیلنجز سے نپٹنا کیسے ہے، گورنمنٹ سے کس طرح سے محاذ آرائی کرنی ہے، کس موضوع کو کب اٹھانا ہے، اور کس موضوع کو کس طرح سے اٹھانا ہے، کسے کانفرنس کے تھرو اٹھانا ہے، کون سا کام صرف میمورنڈم سے چل جائے گا، کون سا کام ہے جس کے لیے مسلسل میٹنگ کرنی پڑے گی، کون سا کام ہے جس کے لیے اخباروں کے ذریعے سے ولولہ پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایک چیز وہ ہے، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب ہم آرگنائزیشنل سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی تنظیم ہے۔ جناب ایک تنظیم نہیں، ایک تنظیم اپنے آپ میں ایک ریگولر ریسرچ کا موضوع ہے، کون سا کام کیسے کیا جائے۔ جب یہ بھی دانشوری کی بات ہے کہ کون سی بات کیسے کہی جائے، کون سا کام حکومت کے سامنے رہتے ہوئے کس انداز سے کیا جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ دانشوری کی بات ہے۔ علامہ ارشد القادری نے کس وقت کون سا طریقہ اپنایا جانا چاہیے، کہاں گیدرنگ کرنی ہے، کہاں پیروں کو جمع کرنا ہے، کہاں صرف دانشوروں سے کام چل جائے گا، کہاں سیاسی اثر و رسوخ سے کام چل جائے گا، کہاں صرف چند میمورنڈم اور گیاپن سے کام چل جائے گا، کہاں مسلسل ملاقاتیں کرنی ہیں، اور کس چیز کو ایک ریگولر تحریک بنانا ہے۔ علامہ ارشد القادری خوب سمجھتے تھے، اور ایسا ہی نہیں کہ صرف سمجھتے تھے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، دنیا میں جب بھی کچھ تنظیمیں تھنک ٹینک کی حیثیت اختیار کرتی ہیں تو وہ یہ کہہ کر سبکدوش ہو جاتی ہیں کہ ہمارا کام ہے آئیڈیا دینا۔ علامہ ارشد القادری وہ تھے جو آئیڈیا بھی دے رہے تھے، اپنے آئیڈیا کو زمین پر بھی اتار رہے تھے، زمین پر اتارنے کے لیے پائی جھٹا بھی رہے تھے، جن کو ڈانٹنا ہے ڈانٹ رہے ہیں، اور جن کو حوصلہ افزائی کرنی ہے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جن کو سامنے لانا ہے سامنے لا رہے ہیں، اور جن سے پشت پناہی کروانی ہے ان سے پشت پناہی کروا رہے ہیں۔ ایک شخص یعنی فقیر کا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور بادشاہ کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، ایسا صرف محمد عربی کا غلام ہو سکتا ہے۔ اجنبی زمینوں پر جا کر، گوہاٹی کی زمین بہت اجنبی زمین ہے، آج بھی ہمیں اسامی سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی تو ہمارے علاقے کے تھے، ہندی بھاشی بیلٹ اردو بھاشی بیلٹ کے باشندے تھے، انہیں بھی اسامی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ایک انسان اجنبی زمین پہ جاتا ہے اور وہاں مدرسے کی داغ بیل ڈال کے آ جاتا ہے۔ اسے صرف دیوانگی نہیں کہا جا سکتا، اس دیوانگی کے پیچھے اللہ رب العزت کی نعمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں ایک ادارہ تعمیر کرنے میں، اور ادارے جہاں تعمیر ہو جاتے ہیں کہنے کی باتیں نہیں ہے، تلخ سچائی ہے، کئی مرتبہ ایک انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی اسی کو سمجھتا ہے۔ علامہ ایک ایسی تحریک تھے، ادارہ بنائے آگے بڑھا، دوسری نئی زمین فتح کرنے میں لگے ہیں، اور مسلسل یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔
جدھر جا رہے ہیں ادارہ کھڑا کر رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں تحریک چھیڑ رہے ہیں، کہیں مسجدیں، کہیں لوگوں کے مسائل اٹھا رہے ہیں، کہیں میگزین چالو کرنا ہے تو میگزین چالو کر رہے ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے پوری دنیا میں پیغام پہنچایا جانا چاہیے تو اس کے لیے الگ خاکہ سازی ہو رہی ہے، کہیں نظر آ رہا ہے کہ عرب کے بیچ میں اور بھارت کے بیچ میں گیپ ہو گیا ہے تو اس کے لیے الگ پلاننگ کی جا رہی ہے، الگ طرح کا ادارہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دراصل ایک ادارہ نہیں ہے، ایک عظیم مفکر کی عظیم فکر کا نام ہے۔ کس طرح سے اس گیپ کو ختم کیا جائے گا؟ لوگ سوچ نہیں پاتے، سوچ پاتے ہیں تو کر نہیں پاتے، اور تھوڑا موڑا کر لیتے ہیں تو اس کو نبھا نہیں پاتے۔ علامہ ارشد القادری نے سب کر کے دکھایا ہے۔ عزیز دوستو، اس طرح کی شخصیتیں محض اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوتی ہیں۔ عام طور پر جب اللہ رب العزت اپنے ان خاص بندوں کو نوازتا ہے تو انہیں اسپیشل پاور بھی عطا فرماتا ہے، ورنہ فرد واحد انجمنوں کا کام کر گزرے یہ عام انسان کے بس کا سودا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے وقت میں بھی برکت ڈال دی جاتی ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے اخلاص چھپا ہوتا ہے، غیر معمولی اخلاص۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے امام کے طور پر جس عظیم ہستی کو پیش فرمایا وہ ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہستی۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے پوری کائنات کی امامت عطا فرماؤں گا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات۔ اسی لیے اقبال نے قرآن پاک کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے جہاں بھی عالمی قیادت کی بات کی ہے، گلوبل لیڈرشپ کی بات کی ہے، تو بار بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کے کلام نے بار بار جس ہستی کو ایز اے لیڈر پیش کیا ہے، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی لیڈرشپ، گلوبل لیڈرشپ کو ہم سمجھنا چاہیں قرآن نقطہ نظر سے تو فلسفہ کیا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت کا ایک اہم ترین جز اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم سب کو اپنا رشتہ، ہر رشتہ قرآن پاک سے استوار کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کوئی رہنما کتاب نہیں ہو سکتی اور قرآن سے بہتر کوئی فلسفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کامیاب لیڈرشپ کا جو فارمولہ پیش کیا، دو لفظوں کی کہانی، اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کتاب نے کس انداز سے پیش فرمایا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا تھا۔ بندوں کے دو رشتے ہوتے ہیں، ایک رشتہ بندے اور خدا کا ہوتا ہے، ایک رشتہ بندے اور بندوں کا ہوتا ہے۔ بندوں سے بندے کا رشتہ ہو تو یہ ہو کہ جو کچھ بندے کریں سب برداشت کر لے، اور خدا سے رشتہ ہو تو آہوزاری کا رشتہ ہو، تہجد گزاری کا رشتہ ہو، شب بیداری کا رشتہ ہو۔ علامہ ارشد القادری کی زندگی میں دونوں باتیں پائیں گے۔ لان تان کرنے والوں نے لان تان کی، پیٹھ پیچھے ہی کر پائے، کسی کا جگرا نہ تھا کہ سامنے آ کے بات کر لیتے، اور یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ جو جلال فاروقی نظر آتا ہے یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ بہت کچھ انہوں نے برداشت کیا، بلکہ ان کی پوری زندگی اسی طرح سے سروائیو کرنے میں گزری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر دوسری خوبی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، مسلسل دلائل الخیرات سے شغل رکھنا، مسلسل تہجد گزاری سے شغل رکھنا، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو رو رو کے منانا۔ بہت کرامتیں، بلکہ کرامتوں کی بات بھی نہ کیجئے، پریکٹیکل لائف میں ایسی بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں جب کوئی کام نہیں بن پا رہا تھا اور تمام راستے بند نظر آتے تھے تو مسلح ہوتا تھا اور علامہ استعینوا بالصبر والصلاح کی مجسم تصویر۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے۔ ہم نے تعویذ سے بھی تعلق رکھا، دعائیں مانگنے، دعاؤں کے لیے فرمائشیں کرنے کا رشتہ بھی کسی طرح سے استوار رکھا ہے، لیکن قرآن نے جو فارمولہ دیا ہے پریشان حالیوں میں مدد طلبی کا، اس فارمولے کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ علامہ ارشد القادری پریکٹیکل طور پر اس سنت کو بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ جب کہیں سے کام نہ بن رہا ہو، انگلینڈ کی زمین پر یہ مثال نظر آئی، یہاں دہلی کے سرزمین پر بارہا یہ مثالیں نظر آئیں کہ جب کہیں سے بھی آثار کام بننے کے نظر نہ آتے
تو علامہ ہوتے ان کے تنہائیاں ہوتی ہیں اور آہوزاری ہوتی. علامہ ہوتے درود پاک کی محفل ہوتی اور اس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے. آج علامہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے مجھے تفصیل سے کئی واقعات بتائے. گھر میں نمک ختم ہو گیا. اتفاق ایسے کہ دکانیں کم تعداد میں تھیں اور بند تھیں. وقت ایسا تھا کہ دکانیں کھلی نہ تھیں. تو یہ سوچ کر کے صاحبزادے نے مدرسے سے نمک لے لیا کہ دکانوں میں مل نہیں رہا ہے, جب ملے گا تو مدرسے کا نمک واپس کر دیں گے. علامہ نے لقمہ اٹھایا اور پہلا ہی لقمہ منہ میں لینے سے پہلے پوچھتے ہیں, ارے گھر میں نمک نہ تھا, یہ نمک کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ ابا جان یہ تو مدرسے سے لے لیا گیا. فرمایا پورا کھانا مدرسے میں پہنچایا جائے اور نمک جتنی قیمت کا تھا اس کی رسید کٹائی جائے, اور ساتھ ہی تم نے یہ غلط کام کیا اس کے جرمانے کی الگ سے رسید کٹائی جائے اور وہ رسید سلپ لا کے مجھے پیش کی جائے. جب بیٹوں کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے, جب اتنی گہری نگاہیں رکھی جاتی ہیں, جب حلال و حرام کے بیچ کی لکیروں کو اتنی گہرائی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے, تب جا کے کوئی قائد اہل سنت بنتا ہے. قیادت کی نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے, بلکہ بات آئیے تو عرض کروں, اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے وعدہ فرمایا تھا, انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا. اللہ کے خلیل نے موقع کو غنیمت سمجھا. ہم علماء کے لیے بہت بڑا سبق ہے. امامت و قیادت ہوتی کیسی ہے؟ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے وعدہ فرمایا میں تمہیں لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا, وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہنے لگے پروردگار میری نسلوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو قیادت کی نعمت عطا فرمانا. اللہ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی جواب کے طور پر, اور یہ ہم سب بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا جملہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین, امامت و قیادت کی میری یہ نعمت ظالموں کو نہیں ملتی. پتا چلا ظلم اور قیادت یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی, یہی نظام قدرت ہے. اگر کرسی پر برقرار رہنا ہے تو ظلم چھوڑنا ہوگا, اور کوئی ظالم بن چکا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہی نظام قدرت ہے. ظلم اور قیادت ساتھ ساتھ نہیں چلتے. ایمان و کفر کے فیصلے الگ ہیں, لیکن نظام قدرت یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو اسے کرسی چھوڑنی ہوگی. اگر کوئی قیادت چاہتا ہے, اگر کوئی قائد بنتا ہے, کوئی امام بنتا ہے, تو اس کا دوسرا مطلب خود بخود یہ ہے کہ ظلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور ظلم سب ہے. ظلم صرف کسی کو تھپڑ رسید کرنا ہی نہیں ہے, ظلم یہ بھی ہے کہ جو مدرسے کا نمک ہے اسے اپنے گھر میں استعمال نہ کیا جائے. ظلم یہ بھی ہے کہ اگر مدرسے کا کوئی پیسہ ہے تو ذرہ برابر اس میں اپنا ذاتی حق نہ سمجھا جائے, نہ جتایا جائے. اتنی تمیز ہونی چاہیے, اتنا باریک شعور ہونا چاہیے, تب جا کے قیادتیں کسی کا مقدر ہوتی ہیں. عزیز دوستو, یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح سے جس نے اپنی پوری زندگی گویا در بدری میں گزاری ہو, جو چھوٹے لوگوں کے بھی ناز نخرے اٹھاتا ہو, چھوٹے لوگوں کو چاہ کر کے بڑا بناتا ہو, بلکہ گلوبل اسٹیج فراہم کرتا ہو, وہ لوگ جنہیں اس وقت تک کوئی خاص تعارف حاصل نہ تھا, علامہ ارشد القادری نے بہت سارے لوگوں کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہیں, آپ لوگوں کو ان کا مرید ہو جانا چاہیے. یہ فلاں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ لوگوں کو ان سے وابستہ ہو جانا چاہیے. یہیں جامعہ نظام الدین میں جب آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کی نظر جس تختی پہ پڑے گی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جامعہ نظام الدین کی جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو, یہ سب جامعہ اشرفیہ کے تحت ہیں, اور جامعہ اشرفیہ ہی گویا اس کا والی ہے. چھوٹی بات ہے. اپنی جگہ امامت کے لیے چند دنوں کے لیے کسی کے حوالے کیے جائیں تو کئی بار لوگوں کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے استاذ کے بنائے ہوئے ادارے کے نام کر دینا, اس سے بڑا اخلاص کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہم غور کریں گے اور پریکٹیکل طور پر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ جگر گردہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر پی ایم آ کے کسی سے یہ کہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ راجیہ سبھا کی کرسی قبول کر لیں اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے محنتیں بہت کی ہیں, اور جواب میں کوئی فاقہ مست آدمی یہ کہے کہ ہماری گزارش صرف اتنی ہے, مجھے ان کرسیوں سے کوئی سروکار نہیں,
بس یہ ہے کہ جب بھی میری ملت کا کوئی کام ہو تو وہ کام رکے نہیں. اتنی بڑی قربانیاں دینا یہ ہر کسی کے بس کا سودا نہیں ہوتا, بلکہ ہر کسی کے بس کا سودا کیا ہو, ہر کسی کے گلے سے نیچے یہ باتیں نہیں اترتی. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بھی افسانوی لگیں. افسانوی اس لیے لگ رہی ہیں کہ ہم مادیت کے دور کے لوگ ہیں, ہم نفسا نفسی کے عہد کے لوگ ہیں, ہم نے سچے لوگوں کو, پختہ کار لوگوں کو اور اللہ کے مخلص بندوں کو صحیح طور پر دیکھا ہی نہیں ہے, تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا اس مٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے علامہ کا دیدار کیا ہے, جنہوں نے علامہ سے ملاقاتیں کی ہیں, کہ انہوں نے اس طرح کے لوگ دیکھ لیے. استاد داغ دہلوی کہا کرتے تھے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ ہم نے داغ کو دیکھا ہے, داغ کو دیکھنے والے ناز کریں یا نہ کریں, علامہ کو دیکھنے والے ناز کرنے کے بجا طور پر حقدار ہیں. داغ کو دیکھ کر ناز کرنے والے صرف زبان و ادب پر ناز کر سکتے ہیں, علامہ کو دیکھ کر ناز کرنے والے دنیا اور آخرت پر ناز کرنے کے حقدار ہیں. عزیز دوستو, ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی عظیم فکر کا حامل انسان ہمیں دیا, جس نے عرب دنیا کا رشتہ اس سرزمین سے, ادب کی سرزمین ہے بھارت کی سرزمین, اس زمین سے رشتہ ہموار کیسے ہو. اور اس زمانے میں, جس زمانے میں ازہر سے معادلے کا تصور بھی نہ تھا, وہاں جا کے خطوط لکھ رہے ہیں, جامعہ اشرفیہ کے اندر تحریک پیدا کر رہے ہیں, اور پھر خود ہی ایک ادارے کی بنیاد ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ایسے علماء تیار کرنے ہوں گے جو عرب اور انڈیا کے بیچ کا گیپ پاٹ سکیں. اگر آج نظامی حضرات یہ کام کرنے میں ناکام ہیں آج بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ علامہ کے ہم قرضدار ہیں. اگر کوئی شخص اس زمین کا یورپ سے رشتہ ہموار کرنے کے لیے ایک بہت بڑے مشن کی داغ بیل ڈال رہا ہے, تو مشن سے وابستہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے جائزہ لے کہ جس منصوبہ ساز نے خواب دیکھا تھا, ہم اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. سنہری سرزمینوں پر جا کر آرام کرنا یہ وفاداری کی نشانی نہیں ہوتی, بلکہ اپنے بزرگوں کی وفاداری یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو ہرے دن نصیب فرمائے تو محنتوں کے دن بڑھ جائیں, محنتیں کرنے کا انداز بڑھ جائے. وہ خوب جانتے تھے کہ مفتیان کرام کا بھلا استعمال کیا ہو سکتا تھا, تو انہوں نے شرعی بورڈ کی شکل میں ایک منصوبہ دیا کہ دارالقضاء قائم ہونا چاہیے. مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے, ادارہ شریعہ پٹنہ ہو, مجلس شریف جامعہ اشرفیہ ہو, یا شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف ہو, سچی بات تو یہ ہے کہ جس شکل میں, جس فریم میں بھی ہے, چھن چھنا کی یہ فکر جہاں تک بھی پہنچی ہے علامہ ارشد القادری کی فکر ہے. الفضل للمتقدم. آج ازہر سے بہت سارے اداروں کے معادلے ہو گئے ہیں, بنیادی طور پر جس شخص نے پہل یہ فکر دی تھی علامہ کی شخصیت تھی. آج ورلڈ اسلامک مشن کی اپنی ایک دنیا ہے, کچھ حد تک کامیاب ہے, کچھ حد تک کامیاب نہیں بھی ہے, لیکن جیسی بھی اس کی حیثیت ہے علامہ کی فکر کا نتیجہ ہے. ایک مدرسے سے نکلنے والا سادہ سا مدرس اتنی دور تک سوچ رہا ہے, اور جہاں جا رہا ہے انجمن بنا ہوا گھوم رہا ہے, اور عالم یہ ہے کہ اسی نفسا نفسی میں کہاں کس باطل سے نبرد آزمائی کرنی ہے اس کے لیے مناظروں کے لیے بھی تیار ہے. اور ایسا نہیں کہ مناظروں کے لیے تیار ہے, بلکہ مناظرہ کر رہا ہے, اور اتنی گرمیوں کے بیچ, اتنی زیادہ مصروفیات اور سرگرمیوں کے بیچ بھی اہل سنت کو فتح کا نشان عطا فرما رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ان سب کے ساتھ مسلسل کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, مضامین بھی لکھ رہے ہیں, رسالے بھی جاری کر رہے ہیں, اور ان سب کے ساتھ کتابوں سے کہیں زیادہ خطوط لکھ رہے ہیں. اور ٹھنڈے لوگوں کو, وہ لوگ جنہیں قدرت نے نوازا ہے, وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کچھ ہے, وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ وہ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنا فریضہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں. علامہ مسلسل انہیں کچوکے لگاتے تھے, اپنے خطوط کی شکل میں مسلسل ابھارتے تھے. کئی ان کی غیرتوں کو ابھار رہے ہیں, چھوٹے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لے رہے ہیں, بڑے ہیں تو غیرتوں کا احساس دلا رہے ہیں, لیکن علامہ نے اپنے تحریک کے ساتھ کہیں سمجھوتا نہیں کیا. ایک ایسا دردمند اللہ رب العزت نے ہماری جماعت کو عطا فرمایا. ایک بڑے قد کا آدمی کسی اور جماعت کو بھی ملا تھا,
آج ان کی کتابوں کے ٹرانسلیشن 44 زبانوں میں نظر آتے ہیں اور انہیں ایک زمانے کے بہت بڑے امام کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ علامہ نے جس زبان میں کتابیں لکھیں بڑی مشکل سے وہ چھپی ہیں. ایک آدھ کتاب کا کسی دوسری تیسری زبان میں ترجمہ ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ وہ بھی نہیں ہوا. ہم سب کی ذمہ داریاں الگ الگ نوعیت کی ہیں. اور علامہ کی زندگی کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے مشن میں سب کے لیے ہوم ورک ہے. قلمکار قلم کے ذریعے سے ان کے مشن کو آگے پہنچائیں. جو اہل فکر ہیں وہ اپنی فکر اپنی باتوں کے ذریعے سے پہنچائیں. جو علماء ہیں، دقاق علماء ہیں، وہ اپنی علمی سرگرمیوں کے تھرو انہوں نے جو نظریات جو افکار دیے اور ملت کی تعمیر کی جو منصوبہ سازیاں کی ان کو آگے پہنچائیں. جو درسگاہ والے ہیں وہ اپنی درسگاہوں کو معیاری بنائیں. جو ماڈرن دنیا میں رہنے والے ہیں وہ ماڈرن زمانے کے مسائل کو سمجھیں، ان کا سولوشن نکالنے کی کوشش کریں. یعنی ایک علامہ گویا ایسے ٹیچر ہیں جو پوری جماعت کو ہوم ورک دے کے گئے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا ان کے کھینچے ہوئے خطوط کی روشنی میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ زندہ لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ورنہ ہم نے تو گزرتی کا نام زندگی رکھ رکھا ہے. اس لیے عزیز دوستو اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. جس کی جتنی بھی عمر گزر گئی ہے اس ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کرے اور اس محاسبے سے سبق لیتے ہوئے آگے کی پلاننگ کرے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو سمجھدار، ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے جیسے تیسی گزر